بنے گا، توجہ بھی دلائی جائے گی. لوگ نہیں مانتے. سوال یہ ہے کہ آپ داروغہ ہیں، آپ کا کام لوگوں کو بات بتانا ہے، دردمندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ بتائیے. یہ بتائیے کہ جنت کتنی اعلیٰ جگہ ہے. یہ بتائیے کہ اس کو پانے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق کو، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنے درون کو، اپنے بیرون کو کتنا پاکیزہ بنایا ہے. یہ پیوریفائی کرنا یہی دین کا میسج ہے. اور یہ بتائیے کہ اخلاقی آلودگی جب آدمی پر آتی ہے تو یہ اصل میں اس کی روح میں اتر جاتی ہے اور اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرو. دین کا میسج اس جگہ سے پہنچائیے. یہ دلوں میں اترے گا، یہ روحوں میں اترے گا، یہ انسان کو متوجہ کرے گا. اس اداکارہ کو مخاطب کیجئے، اس اداکار کو مخاطب کیجئے اور اس کو بتائیے کہ اگر تمہارے سینے میں ایمان ہے، تم جنت میں بڑی جگہ پانا چاہتے ہو، دنیا کی شہرت کے پیچھے جا رہے ہو، تو پھر تمہیں بہت پاکیزہ نفس بننے کی کوشش کرنی چاہیے. فن کوئی ممنوع نہیں ہے، اداکاری کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، موسیقی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، تصویر کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. آپ اس تصویر کے ذریعے سے کیا پہنچا رہے ہیں، آپ اس موسیقی کے ذریعے سے کیا پہنچا رہے ہیں، آپ اس ڈرامے کے ذریعے سے، تمثیل کے ذریعے سے کیا منتقل کر رہے ہیں. یہ مضامین ہیں کہ جو مضامین اصل میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کو جواب دہی کے مقام پر کھڑا کریں گے. اگر آپ نے اس میں اپنے نفس کو آلودہ کیا ہے، دوسروں تک کوئی غلط بات پہنچائی ہے، دونوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس جگہ سے اصل میں انسان کو مخاطب کرنا چاہیے. اس جگہ سے جب آپ مخاطب نہیں کرتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے پابندیاں لگانے سے چیزیں رک جائیں گی، نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگوں کی سمجھ میں آپ کی بات ہی نہیں آتی. یعنی آپ یہ بتانے کی بجائے کہ شاعری میں مضمون اچھا ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے جب مسدس لکھی تو شاعروں کو کیا کہا؟ جی بالکل، گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. شاعر جو شاعری کر رہا ہے یہ شعر کہہ رہا ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی آپ اس شعر کو وہاں سے نکال لیجئے اور پھر یہ کہیے مثال کے طور پر یہ کوئی مرغ، جیسا مجھے یاد پڑتا کوئی روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کے بارے میں کہ ان کے پیٹ کے اندر کوئی غالباً عذاب کا وعید ہے. یہاں میں نے آپ کو الطاف حسین حالی کی مثال دی نا کہ انہوں نے اتنی سخت بات کہہ دی. کس وجہ سے کہہ دی؟ ان مضامین کے لحاظ سے جو شاعری میں تھے. شاعری تو وہ خود کر رہے ہیں، یعنی مسدس خود شعری میں ہے، یہ شعری میں نے پڑھا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے جہاں سے آپ مخاطب ہوں گے. آپ یہ کہیں گے تو کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. آپ کہیں گے تصویر ممنوع ہے، کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. آپ یہ بتائیے کہ شرک ممنوع ہے، لہذا مشرکانہ تصویر بناؤ گے. فحاشی ممنوع ہے، اس لیے فحش تصویر بناؤ گے. تو اس طریقے سے تم در حقیقت اللہ کے حدود کو بھی پامال کرتے ہو، اپنے نفس کو بھی آلودہ کرتے ہو، دنیا میں بھی آلودہ. جیسا یہ بات چلیے مان بھی لی جائے، تب بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کم سے کم یہ مکروہات میں تو شامل ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ موسیقی کی طرف کبھی رغبت کی، نہ تصویروں کی طرف آپ نے کبھی رغبت کی. تو ایک بندہ مومن کو جو آئیڈیل مومن بننا چاہ رہا ہو اس کے لیے تو لازمی ہے کہ ان چیزوں سے بالکل پرہیز کرے. یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ چیز اپنی جگہ پر ایک مباح اور جائز چیز ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ فلاں شخصیت نے اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا. پیغمبر تو اصل میں اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں کہ دنیا کی بے شمار چیزوں سے بلند ہو کے وہ خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں. ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. بہت سے مباحات کو پیغمبر اپنے لیے موضوع نہیں سمجھتے، اختیار نہیں کرتے. اس طرح کی غلطی تو اس میں ہو جائے گی جیسے کہ ہمارے ہم مسیحیوں سے ہو گئی. انہوں نے دیکھا سیدنا مسیح علیہ السلام نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تو رہبانیت کا پورا تصور پیدا ہو گیا. ان کا شادی کرنا وہ ناپسندیدہ چیز ہے. اصل چیز تو یہی ہے کہ آدمی مجرد رہ کر زندگی بسر کرے. تو یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. پیغمبر اصل میں جس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، میں تو کہتا ہوں پیغمبروں کی ہستی کے تو کیا کہنے ہیں. ایک عام انسان بھی جو کسی بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، بے شمار اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یعنی یہ چیزیں جو ہے یہ آدمی کے اندر اشتغال بے ادنا پیدا کر دیتی ہیں. وہ اس طرح کی چیزوں میں بعض اوقات مصروف رہتا ہے اور اعلیٰ مقاصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. آپ کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے دیکھو یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کھیلنا مکروہ ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس موقع اور محل کے لحاظ سے ناموزوں ہو گیا ہے. تو پیغمبر جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور جس شخصیت کے ساتھ آتے ہیں اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی. جاوید صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مباح چیزوں کو جب چھوڑا، ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے شہد کو، تو سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس پہ ٹوکا ہے. اگر تصویر کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے، موسیقی کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ٹوکتے. بات یہ ہے کہ وہاں یہ صورتحال نہیں تھی کہ آپ نے شاید محض کھایا نہیں، بلکہ آپ نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں اب شاید استعمال نہیں کروں گا. اس کے نتیجے میں تو حلت و حرمت کا مسئلہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا. تو یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. سورہ تحریم کو دیکھیے، وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر اس کو، اور پھر اس کے بعد آگے یہ کہا گیا ہے کہ قد فرض اللہ تحلت ایمانکم، گویا ایک طرح کی قسم آپ نے کھا لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کفارہ ادا کر کے آپ قسم کو توڑ دیجئے.
اس لیے کہ ایسی قسمیں پیغمبر کے لیے شائن شان نہیں ہے. اگر اس کی طرف سے کسی بات کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو اس سے لوگوں کے اوپر برے اثرات پڑ سکتے ہیں. وہاں معاملے کی نوعیت بالکل الگ ہے. ورنہ تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مباح امور جتنے ہیں ان کو انجام دے کے دنیا سے رخصت ہو. ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. اور یہ بات جو پیغمبر اپنے منصب کے لحاظ سے اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے معاملہ کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی بڑی مستحب اور بڑی پاکیزہ اور بڑی غیر معمولی چیز ہے, کہیں اس کے اجر سے لوگ محروم نہ ہو جائیں. جائز چیز ہے, بس صرف یہ بات کر رہے ہیں. شاعری ہے, موسیقی ہے, تصویر ہے, یہ جائز چیزیں ہیں. اور جائز چیزوں کے بارے میں آپ جب حرام حلال کا فتویٰ دیتے ہیں تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ انسانی فطرت میں رکھی گئی ہیں. انسان اس کے ذریعے سے اپنے کمالات کا اظہار کرتا ہے, ان کو ابلاغ کا ذریعہ بناتا ہے, اس کے ذریعے سے اپنے احساسات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. انسان کے اندر جو جمالیات کی حصہ وہ اس سے تسکین پاتی ہے. یہ خدا کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں جن کو خدا خود کہتا ہے قرآن مجید میں کہ کس نے حرام قرار دیا ہے. کیا اس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں گے کہ تمام زینتیں دنیا میں جتنی ہیں وہ حضور استعمال کرتے تو تب وہ حلال ہوتی؟ ایسا نہیں. پیغمبر اپنے حدود میں زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان کر دی. اب جب ان چیزوں کے بارے میں کسی روایت میں آپ کو کوئی ذکر ملتا ہے, یہ سب روایات میں ہے, قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں ہے. جب کسی روایت میں کوئی ذکر ملتا ہے تو آپ دین کے مجموعی مزاج کو سامنے رکھیے, پورے اصولوں کو سامنے رکھیے, اس کے حدود قیود متعین کیجیے, پھر رائے قائم کیجیے, اور ساری احادیث کو جمع اور ساری روایات کو سامنے رکھیے. تو ساری روایات کو سامنے رکھنے کے بعد تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو مصور کا لفظ استعمال کیا گیا اس پر بھی الف لام ہے, بعض جگہوں پر حاضر تصاویر ہے, یعنی یہ تصویریں. تو متعین کچھ چیزیں ہیں جن کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے. وہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ممنوع قرار دیا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا سوال میرا یہ تھا کہ اس گفتگو سے یہ تو واضح ہو گیا کہ شاعری ہو, مصوری ہو یا موسیقی ہو, وہ علی الاطلاق ان کی حرمت نہیں قائم کی گئی. لیکن موجودہ معاشرے کے حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر گھر میں یہ پرابلم ہے, یہ مسئلہ ہے کہ موسیقی سے کتنا زیادہ شغف ہے ہمارے نوجوانوں کو, سب کو, اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب تک 2-3-4 ڈرامے نہیں دیکھ لیں لوگ گھر میں تب ان کو سکون نہیں ملتا. اور اسی طرح سے ہر محلے میں, ہمارے ہر گلی میں جو ہے وہ کسی نہ کسی گھر سے بآواز بلند جو ہے موسیقی نشر ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم پابندی تو نہیں لگانا چاہتے, چلیں ٹھیک ہے پابندی لگا بھی نہیں سکتے ہم, لیکن پھر ہم کیا رویہ اختیار کریں ایک فرد اس مقاصد کی طرف لوگوں کو متوجہ کیجیے. یہ بات یہ ہے کہ جب آپ جنت کی طلب پیدا کریں گے, پاکیزگی کو لوگوں کا نصب العین بنائیں گے تو آپ سے آپ یہ چیزیں کم ہوں گی. دنیا میں ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اصل میں نے جو توجہ دلائی آپ کو, ہمیں داروغہ نہیں بنا کے بھیجا گیا, ہمیں دین کا دائی بننا چاہیے, اخلاق کا دائی بننا چاہیے, اعلیٰ کردار لوگوں میں پیدا کرنا چاہیے. اس طرح کی چیزوں کو موضوع بنا کے جب آپ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح نہیں ہوتی. اس کے نتیجے میں آپ ان کے اندر وہ اعلیٰ اقدار اجاگر کیجئے جو دین اجاگر کرنا چاہتا ہے, اور نماز کی رغبت پیدا کیجئے, خدا کی یاد کی رغبت پیدا کیجئے, خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیے, قرآن مجید کی تلاوت کی طرف متوجہ کیجئے, اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے دائیات ان کے اندر پیدا کیجئے. آپ سے آپ یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. اور دیکھیے ان کو کم ہی ہونا چاہیے, ختم نہیں ہو جانا چاہیے, رہیں گی اپنی جگہ. اور جس حد تک بھی انسانی نفس کی تسکین ہوتی ہے تفریحات میں, ان سے وہ حظ اٹھائے گا. اس کے اندر یہ شعور پیدا کر دیجئے کہ وہ اپنے نفس کو آلودہ نہ ہونا.